ڈائریکٹر صاحب کیا چیف کی نامزدگی کر کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ لا کے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ الیکشنز کروائیں فروری مارچ میں اور کام ختم ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو اس وقت اس ملک کے حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کبھی اتنے کرائسس میں ہمارا ملک نہیں آیا جو آج ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آئی ایم ایف کے معاہدے پہ سائن، یا جو لا لیسنس اور انلیگیلٹیز اور فوج کے خلاف باتیں، اور خاص طور پہ آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنہوں نے فوج کو کے اندر غداری کرنے کی باتیں کی، آج ان کی گاڑی پہ پھول پھینکے جا رہے تھے. جب آپ کے ملک میں یہ ٹرینڈ چلے گا کہ غداروں کا استقبال ہوگا، آپ کی فوج میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے بیٹا پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے، میرے داماد سرحدوں پہ سیر کے لیے. تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے، سیلاب سے پہلے. تو وہاں کچھ فوجی تھے جن سے یہ ملے اور یہ 15-20 دن وہاں رہے. وہ کہہ رہے تھے وہ اتنے ڈیمورلائز تھے نا، آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کی فوج اس وقت جتنی ڈیمورلائز ہے. کس بات سے؟ دیکھیں، کل ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میجر سے لے کے جنرل میجر سے لے کے بریگیڈیئر تک جنرل کے خلاف، جنرلوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں. آج میں نے دیکھا ٹی وی پہ اس کی ضمانت کے بعد اس کی ضمانت مل گئی اسے، اور اس کی گاڑی پہ پھول پھینکے جا رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب کسی ملک کو دیوار سے لگایا جاتا ہے تو اس کی فوج کو کمزور کیا جاتا ہے. سر اس پہ 124 کا پرچہ ہے، ابھی وہ چلے گا، اس کا حل نکلے گا. لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں اسی طرف ہم اس کرائسس سے نکلنے کے لیے دیکھیں، ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے. جب انصاف نہیں ملے گا تو یہ چیزیں ہوگی، انسرٹینٹی ہوگی. آپ اب جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایٹم بم محفوظ ہے، جس کی وجہ سے ایک دن انڈیا نے حملہ کیا، دوسرے دن اس کا جہاز مار گرایا. ان کی جو طریقہ کار ہے، ان کی اپوائنٹمنٹ ہے. ایٹم بم کی حفاظت اگر آپ کے پاس ہو تو آپ بیچ دیں گے اسے؟ میری بات پوری تھوڑی سی سن لیں. بیچیں گے تو نہیں؟ ان کا جو سسٹم ہے، نہیں سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں میں زیادہ محفوظ ہے. جو ہمارے حالات پہلے رہے ہیں یا آج اس وقت حالات ہیں کہ جو ہمارے لیڈر باتیں کر رہے ہیں کہ ملک 3 ٹکڑے ہو جائے گا، فورن پالیسی آپ کی انڈیا کی بہتر ہے، تو مجھے تو یقین نہیں ہے کہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں دے دیں تو کیا ہوگا. میں جو اصل بات کرنے آ رہا ہوں، دیکھیں فوج کے معاملات کو ہم میڈیا میں ڈسکس نہ کریں، اس لیے کہ اتنا کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے. آپ کے جو 4 یا 5 3 سٹار جنرلز ہیں، بہترین لوگ سامنے آئے ہیں، ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آج میڈیا ہر سوال کرے، لیکن یہ سوال نہ کرے کہ کس کو چیف ہونا چاہیے، کس کو نہیں ہونا چاہیے، ایکسٹینشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. اس کوسچن کو سکپ کر دیں. سر ایکسٹینشن کا سوال کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ معذرت کے ساتھ میرا بڑا ڈس ایگریمنٹ ہے. میری بات سن، میں جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، میں ان کے میرٹ کے اوپر تو رائے نہیں دے سکتا. میرے خیال میں وہ سارے بڑے کمپیٹنٹ اور پروفیشنل لوگ ہیں، تبھی وہ لیفٹیننٹ جنرل بن کے یہاں تک آئے ہیں. لیکن ایکسٹینشن از سم تھنگ جو ہمیں ڈسکس کرنی اس لیے چاہیے کہ آدھا عرصہ تو آپ کا فوجی ادوار میں گزر گیا، ہم ان کو کیوں کھینچ کے دوبارہ سیاست میں لانا چاہ رہے ہیں؟ آپ انٹلیکچوئل بھی ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہم باتیں بھی بہت اچھی کر سکتے ہیں، لیکن جب فیلڈ میں آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے نا، جب آپ کو پوری قوم کو فیس کر رہے ہیں، ایک ایسے مافیا کو فیس کر رہے ہیں جو اس ملک کی تباہی کے لیے آپ کے ملک میں داخل ہو چکا ہے، اور ایک سازش آپ کے ملک میں انٹر ہو چکی ہے کہ آپ کے اپنے لوگ آپ کی فوج کو دیوار سے لگانے کے در پہ ہیں. پھر وہ ڈسکشن، جس ڈسکشن میں آپ کہیں کہ ایکسٹینشن دینی ہے، ہم نے ان کو چننا ہے، میرے یہ خیال ہے، میری رائے ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، آپ نے مجھ سے رائے پوچھی ہے، میں کہتا ہوں یہ ان پر چھوڑ دیں جس نے سلیکٹ کرنا ہے اور جنہوں نے اپنے نام دینے ہیں. بجائے اس کے کہ آج کل یہ اتنا کنٹروورشل ہو چکا ہے یہ ایشو، اور اس کو کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے.